بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چکوال کا پروگرام آج کی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، امن و امان کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ صرف ضلع چکوال کی بات نہیں، پورے ملک کا یہ حال ہے، لیکن ضلع چکوال میں تو معاملات بہت ہی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف قتل و غارت کی وارداتیں ہیں جو چکوالیوں نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی نہ کسی نے بتایا، لیکن اب ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ چکوال کے مختلف علاقوں سے روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ فائرنگ ہوئی، ایک شخص قتل ہو گیا، دو ہو گئے، تو اس قسم کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ناجائز اسلحہ ہے وہ ریکور کیا جائے۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے خصوصی مہم بھی وہ چلائی گئی، لیکن وہ خصوصی مہم بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئی اور اسلحہ وہی موجود رہا، انہی لوگوں کے پاس موجود رہا جن کے پاس وہ ہے، اور وہ بوقت ضرورت وہ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اسلحہ موجود نہیں ہے تو پرامن شہریوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ لائسنس لینے گئے ہیں تو اتنا مشکل پروسیس ہے کہ آپ پھر توبائی کر لیتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج امن و امان کے حوالے سے بات اس لیے بھی میں کر رہا ہوں کہ آج ایک شہر کے اندر بیچوں بیچ واردات ہوئی ہے۔ 4 ڈاکو 2 موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے مسلم ٹریڈرز کے ملازم کو روکا، وہ گاڑی میں سوار تھا، اس کو روک کر جو اس کے پاس رقم موجود تھی 90 لاکھ روپے سے زائد، وہ لوٹ لی گئی۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف مال لوٹا ہے بلکہ اس موقع پر فائرنگ بھی کی ہے، اور اس فائرنگ کی زد میں آ کر جو مسلم ٹریڈرز کا ملازم ہے جس کا نام اسامہ بتایا جاتا ہے، وہ شدید زخمی بھی ہوا ہے۔ یعنی دیدہ دلیری کی آپ انتہا دیکھ لیں، دن دہاڑے ڈاکو فائرنگ کر رہے ہیں، اور یہ مین روڈ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور دراز کا علاقہ ہے۔ اگر ہم 15 سے اس فاصلے کی بات کریں تو یہ چند گز کے فاصلے پر بنتا ہے، تو آپ دیدہ دلیری ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے ڈکیتی کی بلکہ فائرنگ کر کے ایک شخص کو شدید زخمی بھی کر دیا ہے۔ اب مسلم ٹریڈرز کے مالک چودھری عبدالرؤف ہیں، اور یہ بدقسمتی کے ساتھ اس سے پہلے بھی 2-3 بار وہ ڈاکو یہاں واردات ڈال چکے ہیں، مسلم ٹریڈرز کے آفس میں واردات ڈال چکے ہیں، لیکن وہاں پر تو اب انہوں نے کچھ بہتر انتظامات کر لیے، لیکن کیا کیا جائے، کاروباری شخص آخر اس نے رقم کا لین دین تو کرنا ہے، کسی کو رقم پہنچانی ہے، کہیں سے اس نے حاصل کرنی ہے، تو اگر امن و امان کی صورتحال یہ ہے تو کاروبار کہاں سے ترقی کرے گا، کاروبار کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ایک تو ویسے بھی کاروباری طبقہ پریشان ہے، ان کا جو کام ہے، جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے، لیکن اگر اکا دکا جو لوگ ہیں جن کا کچھ کام چل رہا ہے تو وہ ڈاکو نہیں چلنے دے رہے۔ جب بھی کوئی رقم ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ڈاکو آڑے آ جاتے ہیں، نہ صرف چکوال شہر کے اندر بلکہ تلہ گنگ سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں۔ وہاں پر ایک پہلے گینگ ایکٹیو تھا اور وہ لوگوں کو لوٹ رہا تھا، کچھ تھوڑا سا وقفہ آیا، پھر سے وہاں وارداتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اگر چکوال کے مضافاتی علاقوں کا ذکر کریں، تکترال کی بات کریں تو ایک ہی رات میں 3 چوری کی وارداتیں، ڈڈیال کا ذکر کریں تو وہاں پر وارداتیں ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں واردات نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ جو آج صبح واردات پیش آئی ہے، ایک تو کاروباری طبقہ جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ پیر والے دن کچھ رقم زیادہ ہوتی ہے جو آپ نے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہفتہ وار جو چھٹی ہے بینکوں کی، تو اس کے بعد 2 دن کی کیش ہوتی ہے۔ اب یہ بات چلیں بزنس جو کمیونٹی ہے یا اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن ڈاکو ان سے پہلے جانتے ہیں۔ اب یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے، پولیس یہ پتہ لگائے کہ ڈاکوؤں کے پاس یہ ساری معلومات کیسے پہنچی، کس نے ریکی کی، کس نے بتایا کہ اس وقت یہ رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں مقامی سہولت کاری ضرور موجود ہے۔ ویسے زیادہ تر یہ گینگ باہر ہی سے آتے ہیں، لیکن مقامی سہولت کار بہرحال ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سہولت کار کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امن و امان کی صورتحال قابو میں نہیں ہوگی تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کاروبار
तरक्की पाए, कारोबारी लोग इत्मीनान से वो बैठ सकें। तो इस तरफ ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुलिस का काम है, असल काम तो पुलिस का यही है। बदकिस्मती के साथ हमने पुलिस को और कामों में लगा रखा है। वो सियासी कारकुनों का पीछा करते रहते हैं, वो और डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। हालांकि असल काम करने वाला यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहाल की जाए, मुखबरी के निज़ाम को बेहतरीन बनाया जाए और जो ऐसे गैंग है उनको पकड़ा जाए। पुलिस ज़रा सी कोशिश करेगी तो कोई वजह नहीं है कि ये गैंग काबू में ना आए। अब ये 4 डाकू आ चुके हैं चकवाल में, तो जब तक ये पकड़े नहीं जाते ये इस किस्म की वारदातें डालते रहेंगे। वैसे भी बड़ी ख़तीर रकम ये डाकू लेकर गए हैं, तो जितनी जल्दी इनको पकड़ा जाएगा इतना इम्कान है कि ये रकम रिकवर हो जाए। वरना डाकू के पास रकम रुकती कहाँ है? उन्होंने कौन सा कोई मेहनत करके कमाई होती है? मेहनत तो किसी और की होती है, इन्होंने तो छीना झपटी कर रखी होती है। यही वजह है कि चंद दिन गुजरते हैं और रकम अल्लाह तल्लो में खर्च कर दी जाती है और फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकला जाता है, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई और नया शिकार ये तलाश कर ले। चकवाल पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है, इनको पकड़ें, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि कारोबारी तबका अब काफ़ी परेशान है, कारोबार ना होने की वजह से भी और फिर इन डाकुओं की वजह से भी। क्योंकि एक वक्त था कम से कम चकवाल के लोग ये इत्मीनान रखते थे कि यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, यहाँ रात गए भी अगर वो घर की तरफ पैसे लेकर जा रहे होंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो चकवाल तो कहीं तारीख गोशों में गुम हो चुका है। अब जो चकवाल है यहाँ चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। यहाँ आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, जब भी रकम का लेन देन करते हैं, जब भी आपने रकम ट्रांसफ़र करनी है तो बहुत मोहतात रहें। बल्कि अब तो ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर भी बड़े शहरों की तरह जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू करें, ताकि लोगों ने, कारोबारी तबके ने अगर कोई रकम ट्रांसफ़र करनी है तो उनके ज़रिए ये रकम आगे पीछे हो जाए, ताकि ये बड़ा नुकसान वो ना हो। तो इस तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाए, इस तरफ देखा जाए। कारोबारी तबका काफ़ी परेशान है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।